ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما هدانا. والحمد لله فاعل الخلائق أجمعين. والحمد لله يا رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المصطفين المصطفين الصادقين والصديقين الطاهرين والمطهرين الخالصين والمخلصين والمخلصين وراء المؤمنين والمتقين والصالحين وأمناء الله في العالمين سيما بقية الله وحجة الله في العالمين الذين قال الله تبارك وتعالى في حقهم وفي شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل بيقين مدخل صدق وعقل مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في محسن كتابه ومحكم بيانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يأبى بكم ربي لولا دعاؤكم. بلند وعليك الصلوات. دعا ہے رب منان سے ان ایام کی برکت سے اور خصوصاً آج یوم جمعہ کی برکت سے تمام مؤمنین کی حاجات خدا کریم پوری فرمائے، مشکلات کو رفع فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، بچوں کی تربیت میں مدد فرمائے، سفر میں موجود مومنین کے سفر پر خیر فرمائے، حدیث میں موجود مومنین کی وطانی میں مدد فرمائے، اور اس نورانی وجود جو کہ اس مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ان کے آنے سے پہلے اس مقدس نورانی وجود کو تمام مومنین سے خوشنود اور راضی فرمائے. قبولیت دعا کے لیے بلند آواز میں صلوات. ماہ شعبان ہے اور ماہ شعبان ہر حوالے سے برکتوں کا مہینہ ہے کہ اس ماہ میں معنویت کے وہ دروازے کھلے ہوتے ہیں جو باقی سال کے دوران اس انداز میں کھلے نہیں ہوتے. اس سے ہٹ کر کے اس ماہ میں ہمارے والیان کے گھروں میں خوشیوں کا ایک دور شامل ہوتا ہے، ولادتوں کا ایک سلسلہ ہے، پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے، خاص قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اس مہینے میں مومنین پورے جہان میں بڑھ چڑھ کر جشنائے ولادت منا رہے ہیں، منا چکے ہیں، منا رہے ہیں اور اپنی طرف سے اظہار عقیدت کے پھول نشاورت کر رہے ہیں خدمات اہل بیت میں. بہرحال ہم دونوں پہلوؤں کو ساتھ ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے. ہمیں ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے جشنائے ولادت بھی منانے ہیں. دوسرے جو امور ہیں جن میں ان کی خوشی شامل ہے اہل بیت کی، اس کو بھی ہم نے انجام دینا ہے. اور سب سے مہم بات یہ ہے کہ اپنے تعلق کو ان کے ساتھ بھی قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان کے جشن ولادت کو منا رہے ہوں لیکن ہمارا اور ان
ताल्लुक कमज़ोर हो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें अपने और मोमिनीन के ताल्लुक को मुस्तहकम बनाने के लिए बताई हैं, समझाई हैं। और हमारा ताल्लुक उनके साथ इमामत और विलायत का है। हम उनको अपने इमाम मानते हैं, हम उनको अपना वली मानते हैं, हम उनको अपना रहनुमा मानते हैं। वो आलिम हैं, हम उनके पीछे हैं। वो रहनुमा है, हम उनके साथ चलने वाले हैं। अब इस ताल्लुक को अपनी जिंदगी में हमने लाना है। अगर ये ताल्लुक हो, कायम हो, तो फिर तो बड़ा ही लुत्फ आएगा, बड़े मजे की बात होगी कि जिनकी शादी हो वो खुश हो रहे हों, क्योंकि ताल्लुक उन्हीं के साथ कायम है। लेकिन अगर हमारा ये ताल्लुक कमजोर हो, खुदा न खास्ता ताल्लुक कमजोर कैसे हो सकता है? अम्मा के साथ कैसे ताल्लुक कमजोर हो सकता है? हम में से हर बंदा जज्बाती है, जान देने के लिए तैयार है, माल कुर्बान करने के लिए तैयार है। और आजकल तो आप देखते हैं कि माशाअल्लाह जश्न-ए विलादत में वो खानों के और सिलसिलों के और खुशी मनाने के इंतज़ाम हैं कि दुनिया दंग है। आप इतनी बड़ी कुर्बानियाँ और फिर भी ताल्लुक ना हो, वालेकुम अस्सलाम, ये कैसे बात हो सकती है? लेकिन थोड़ा सा हम सोचने के लिए टाइम लेते हैं। हम उनको इमाम मानते हैं, एक अहले सुन्नत, एक गैर मुस्लिम, एक कोई भी तीसरा बंदा हमारे साथ बैठता है और कहता है कि आप बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, अपने आइम्मा को बड़े ही मानते हैं, आप बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बड़े सिलसिले कर रहे हैं, आप उनको मानते क्या है? तो हम कहते हैं हम इमाम मानते हैं, हम रहनुमा मानते हैं, खुदा के रास्ते पे चलने के लिए अपना लीडर मानते हैं। यानी ये है कि उनकी बातों के मुताबिक चलते हैं, क्योंकि वो खुदा के नुमाइंदे हैं, हम उनको इमाम मानते हैं और इसी वजह से ही हम खुश हो रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं हमारी ज़िंदगी का थोड़ा सा मुताला कर लेते हैं। एक हफ्ता अपनी ज़िंदगी को ले लेते हैं, जो ज़िंदगी हमारी चल रही होती है। देखते हैं कि इस ज़िंदगी में हमने किधर किधर इमाम को इमाम माना है, कितना इमाम माना है इमाम को। एक हफ्ता सिर्फ ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमने सुबह जागने से शुरू करते हैं, इमाम को रात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जाग जाते थे, अल्लाह की बंदगी शुरू कर देते थे। इमाम अली हमारा इमाम है, चैलेंज करके फरमाते हैं कि ऐ दिन, ऐ सूरज, मैंने तो तुझे हर रोज चढ़ते देखा है, तुलू होते हर रोज मैंने तुम्हें देखा है, बताओ एक दिन तुम्हें मुझे सोते देखा है? ये इमाम है हमारे। तो अब इधर से शुरू कर लेते हैं, आया हम इसमें उनके हैं, फिर उनकी ज़बान कितनी पाकीज़ा, अपने घर में सबके साथ एहतराम से बोल रहे हैं, किसी को काम करने के लिए सवाल नहीं करते हैं, अक्सर काम खुद कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि हर बच्चे का हक अदा करें, बीवी का हक अदा करें, हमसायों को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं, जब मामला करते हैं, बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, धोखा नहीं देते हैं, थोड़े से पैसे के लिए किसी के लिए मसाइल पैदा नहीं करते हैं, अपने हक से तजावुज़ नहीं करते हैं, दूसरे को तरजीह देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कहीं लाइन में लगे हुए हैं, तो अगर कोई बुजुर्ग आ गया है, कोई सीनियर आ गया है, कोई मरीज आ गया है, तो हम उसको बारी दे देते हैं। डॉक्टर के पास हमने अपना टोकन ले रखा है, हमारी बारी आ चुकी है, लेकिन एक ज़्यादा मरीज है, एक ज़्यादा हालात सख्त में है, आया हम उसको तरजीह देते, अहमद ये करते थे, वो तो तरजीह दे देते थे। या हम इसके बिलाज करते हैं कि हमारी बारी बनती है 30वीं, 32वीं, 34वीं, हम उधर से पीछे से फ़ोन कराते हैं, भैया वो आपका बंदा जानने वाला, उसको कहना हमें ज़रा पहले नंबर में डाल दे, वो भी कहते हैं ठीक है आप बंदा भेज दें। वो जिस आपके नंबर बनता था 35वां, उसने आपको 5वें नंबर पे डाल दी। हम बड़े खुश हैं, हम बड़े कामयाब हैं, हम बड़े चालाक हैं, हम बहुत तेज हैं। उधर से हमारे आइम्मा तो ऐसे नहीं करते हैं, वो तो कहते हैं अगर ऐसी हालत है तो इसके रिलैक्स करें। इसलिए हमें बहुत हमारे लिए खुशी का मकाम है कि हमारे आइम्मा जैसा दुनिया में कोई नहीं है।
اشرف المخلوقات ہیں، کائنات ان کے لیے خلق ہوئی، اس سے بڑا لیڈر کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ چاہے اوقلائے عالم اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں اور لیڈروں کو چنیں گے، کس کا لیڈر سب سے اعلیٰ اخلاقاً عقلاً علماً رہنمائی کے لیے اپنی زندگی کے لیے ایک اسوہ حسنہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے ائمہ سے بہتر نہیں ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا جو تعلق ہے وہ ہو تو تب ہے، وہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ تعلق یہی ہے کہ ہمارا کچھ ان کے ساتھ ملتا ہو تو وہ ہمارے امام قرار پائیں گے، اگر ہماری زندگیوں میں کچھ ان کی زندگیوں سے ملتا ہو تو پھر ہے۔ مثلاً ہم کر سکتے ہیں یہ کہ کھانا کم کھائیں، بھوک رکھ لیں، جیسے انہوں نے کہا، جیسے انہوں نے کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے پتہ ہے آپ مجھ جیسا نہیں کر سکتے، مجھ جیسے آپ بن نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، لیکن کچھ احتیاط کر کے، کچھ دھیان کر کے میری مدد کریں۔ مدد مانگی ہے امام نے کہ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں۔ ہم جو کی روٹی کھا سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہوں گے، نہیں کھا سکتے، ہم تو عام روٹی کی آج کل مشکل ہوتی جا رہی ہے کھانا، اب تو یہ اور اس سے بھی زیادہ نرم جو روٹیاں آ گئی یہ لفافوں میں بند، تو وہ اب لوگ کھاتے ہیں۔ وہ والی نان جبین کون کھا سکتا ہے؟ کون اپنا اس طرح کا عمل کون کر سکتا ہے؟ اپنے غصے کو کون تھوک سکتا ہے؟ ہم تو جتنے تک غصہ نکال نہ لیں نہیں ہمیں آرام نہیں آتا ہے۔ ہمارے لیڈر تو وہ ہیں کہ جب عامر بن عبد الود کو حضرت نے گرایا ہوا تھا، پاؤں کے اپنے گھٹنوں کے نیچے اسے دیا ہوا تھا، تو اس نے ایک گھٹیا پن دکھایا، حضرت کے اوپر لواب دان پھینکا، حضرت اس سے چھوڑ دی، اٹھ کے ٹہلنے لگے، ادھر آتے ہیں ادھر آتے ہیں۔ پیچھے سے جو دیکھنے والے مومنین بیٹھے تھے وہ نے کہا حال اب کیا ہوگا، اب یہ کھڑا ہو جائے گا، پھر کون اس کو روکے گا؟ حضرت نے تو چھوڑ دیا ہے، علی علیہ السلام نے تو اس کو چھوڑ دیا ہے، ابھی اٹھے گا تو پھر اس کو سنبھالے گا کون؟ یہ تو وہ بندہ تھا جو بنائی خندق سے بھی پار کر کے آ گیا تھا، اس لیول کا وہ پہلوان تھا، عام پہلوان تھوڑی تھا۔ خندق بنائی گئی تھی کہ کوئی اس سے پار نہ آ سکے، لیکن وہ ایسا نکلا کہ اس نے وہ خندق بھی پار کر لی تھی۔ اب حضرت نے چھوڑ دیا تو پھر آرام سے ٹہل کے جب بالکل ریلیکس ہو گیا، اس وقت غصہ بالکل ختم ہو گیا۔ حضرت کو ایک غضب آیا تھا، ایک آنی غضب، کس نے توہین کی ہے، عام طور پر انسان کو یہ آتا بھی ہے، تو حضرت نے اس کو چھوڑ دیا کہ اب غضب کی حالت میں اس کو مارنا میری ساری عبادت ضائع ہو جائے گی، بدبختی، اس بدبخت کو مارنے سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، کیونکہ غصے کی حالت میں تو فائدہ ہی نہیں ہے، میں تو اپنا غصہ اتار دوں گا۔ چھوڑ دیا، بالکل ریلیکس ہو گئے، بالکل بندگی خدا کے لیول پہ آ کے پھر اس کا سر تن سے جدا کیا۔ بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا کیا تھا آپ نے، ہمیں تو ڈرا دیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس وقت مجھے غصہ آ گیا تھا اور میں اپنی عبادت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں تھوڑے سے ریلیکس ہو کر غصے کو ٹھنڈا کیا، پھر جا کر اس کو قتل کیا۔ یہ ائمہ ہیں، اپنے تعلق کو بڑھائیں، ہم اپنے تعلق کو ائمہ سے بنائیں گے تو تب ہماری ساری خوشیوں کا مزہ آئے گا، لطف آئے گا، پھر ہمیں فائدہ ملے گا۔ نہیں تو اگر برا نہ منائیں ہم تو پرائی شادی اور عبداللہ کی مانے والی بات ہو جائے گی۔ ہمارا جب ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہماری زندگی میں ائمہ کا عکس ہے ہی نہیں، ہم تمام کام کرتے ہیں تاکہ ہم دنیاوی مسائل کو حل کریں، تو پھر ہمارا ان کو کیا تعلق، پھر ہم کس بات کے لیے اتنے وہ کریں؟ اس لیے بہت بہت قیمتی عنصر ہمارے ہاتھ میں ہے، قیمتی جواہر ہمارے، یہ خدا نے ہم پہ کرم کیا کہ ہم ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کی ولایت ہمیں نصیب ہوئی، تو ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ریت کی طرح نکل جائے گی، ایسے نہیں کہ ہم مانیں گے، نہیں مانیں گے، لیکن ہمارا ان کا تعلق نہیں ہوگا جب ہماری زندگی میں ان کی کوئی بات ہے ہی نہیں، ان کی طرز ہے ہی نہیں، ان کی امامت کی کوئی لائن ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ ہم تو ڈرلے سے تمام وہ کام کرتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں دل کے مطابق، جب دل کے مطابق تمام وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کو کیسے اپنا اگوان مان سکتے
ہیں، امام مان سکتے ہیں، بس محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان ہے اور میں مناجات شعبانیہ اور معروف دعا ہے، اس مہینے میں ہمیں اپنا لنک، اپنا رابطہ خدا کریم سے مستحکم کرنا ہے کہ ہمارے رہنما ہمارے لیے کسی راستے میں، یعنی بندگی خدا میں ہمارے وہ رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے آگے چلنے والے ہیں، وہ اسی بندگی خدا میں اور کچھ نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہے ان دوستوں نے یا مومنین نے کہ اگر ایک خدا کا تعلق ان سے کاٹ دے تو باقی پھر کیا رہتا ہے، ہمارا اور ان کا تعلق کیا رہتا ہے؟ اگر خدا کے لیے نہ ہو، اگر خدا کے راستے میں وہ ہماری رہنمائی کرنے والے نہ ہوں، پھر کیا ہے؟ آئے دنیا میں شجاع نہیں ہے، دنیا میں پہلوان نہیں ہے، دنیا میں کچھ جاننے والے نہیں ہیں۔ جو چیز وہ جانتے ہیں وہ اسی راستے کا علم ہے، وہ اسی خدایات، کائنات اور خدا کی صفات کا علم، اسی میں وہ رہنا ہے، وہ انہیں اس طرف رہنمائی کرنے میں ہی تو ہمارے رہنما ہے۔ تو اس حوالے سے ہی ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور دعائیں مانگ کر انہوں نے تو اتنی دعائیں کی ہیں، اتنی دعائیں مانگی ہیں، مناجات شعبانیہ ہے، ایک دعا پڑھے اتنا لطف آئے۔ بندگی خدا میں جو لطف اور سکون ہے صرف وہی جانتا ہے جو اس وادی میں جائے، اگر نہ جائے تو دوسرے لطف اور الطاف کو ڈھونڈنے میں لگے رہیں گے، حاصل پھر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن خدا کی بندگی میں جو لطف ہے، جس کو آیا ہے تو وہ اصلاً ہٹتا ہی نہیں ہے۔ کب ہمیں یہ لطف آئے گا کہ 100 دفعہ ہم رکوع میں کھڑے ہو کر سبحان ربی العظیم کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے تھکے ہی نہیں۔ یہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا کھڑے ہوتے، اتنی کھڑے ہوتے رات کو کہ ان کے پاؤں میں برم آ جاتے۔ باقی ائمہ کے بارے میں یہ باتیں عام ہیں۔ کب ہمارے ایک رات زندگی میں ایسی آئے گی، کبھی ایک رات کہ ہم اتنے کھڑے ہوں اللہ کی بندگی میں کہ ہمارے پاؤں میں برم آ جائے؟ ایک رات صرف۔ اتنا مشکل ہے ان کے ساتھ لنک قائم کرنا، اتنا ان کو امام بنانا مشکل ہے۔ مانے ہوئے تو ہیں ہم، بنانا کتنا مشکل ہے۔ مناجات شعبانیہ یہ پہلے امام سے لے کر تمام ائمہ تک جن کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں، تمام سے منقول ہے کہ ان پڑھتے تھے، شعبان میں پڑھتے تھے۔ لیکن چونکہ لمبی دعا ہے، میں اس کا صرف آخری حصہ میں آپ کو اس کے سامنے پیش کروں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا۔ پر محمد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن دوستوں نے یہ سوال کیا وہ بعد میں پوچھ لیں گے، ٹائم ابھی اس کا جواب انشاءاللہ فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آخری جملہ ہے وَأَسْأَلُكَ، اے اللہ میرا سوال ہے، میری مانگ ہے تجھ سے، أَن تُصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ۔ حضرت ہر دعا سے پہلے تمام ائمہ اہل بیت پر صلوات کو ضروری سمجھتے تھے، کرتے تھے، یہی وسیلہ بن جاتا تھا دعا کی قبولیت کے لیے۔ اور عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ جَعَلْنِي مِمَّنْ يُدِيمُ ذِكْرَكَ، اے اللہ مجھے ایسا بنا کہ میں دائم الذکر ہو جاؤں، ہر وقت تیرا ہی ذکر رکھوں۔ ذکر سے مراد صرف اللہ اکبر کہنا، سبحان اللہ کہنا نہیں، یعنی اپنی اونچ نیچ میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں تمہیں یاد کر کے کروں کہ میں نے اٹھنا ہے یا نہیں، بیٹھنا ہے یا نہیں، سونا ہے یا نہیں، جانا ہے یا نہیں، کرنا ہے یا نہیں، جی ہو، یہ ہے ادامہ ذکر، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ یہ ہے کیونکہ ہر اسٹیپ پہ آپ کے سامنے ایک بات آ جائے، دو راستے آ جاتے ہیں، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، ادھر نفع ہے دنیا کا، ادھر نقصان ہے۔ سچ بولنے میں ممکن ہے نقصان ہو جائے، آپ کی چیز نہ بکے، جھوٹ بولنے میں بک جائے گی۔ اب ذکر خدا ہوا تو آپ سچ بولیں گے، ذکر خدا نہ ہوا تو آپ دوسری طرف سے ممن یدیم ذکرک لا ینقض عہدک، اے اللہ میں نے تیرے ساتھ بندگی کا عہد کیا ہوا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے۔ تو بندگی کا عہد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی بندگی سے ہٹے نہیں، کسی وقت بھی بندگی سے ہٹے نہیں، بھولے نہیں، جو مرضی اس پر سختی آ جائے، اوق آ جائے، یہ نہ بھولے کہ وہ بندہ ہے اور اس کا خدا ہے، خدا کے ساتھ کیا ہوا عہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَغْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ، اے اللہ مجھے اپنے شکر سے غافل مت کرنا۔ صبح سے شام تک کتنی نعمتیں ہیں، کتنی
صبح اٹھ کر جب آپ نیند سے جاگتے ہیں تو شکر خدا ضروری ہے، بنتا ہے۔ اگر اچھی نیند آپ کو آ گئی ہے، آپ نے سو لیا، تو اسی نیند کا بھی شکر بنتا ہے۔ جن کو نیند نہیں آتی ان سے پوچھے، نیند جیسی نعمت کا بھی شکر، جس کو تو ہم نے کبھی شمار ہی نہیں کیا، نیند بھی جس کے پاس نہ ہو اس سے پوچھے۔ پھر نعمتیں شروع ہوتی ہیں۔ سعدی نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ ہر نفسی کے برآمد جو آپ کا سانس آتا ہے ایک شکر چاہیے، جب سانس واپس لیتے ہیں تو دوسرا شکر۔ جن کا ابھی کورونا کے زمانے میں ہم جانتے ہیں سانس جب اوکھا ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یا یہ نعمتیں ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ خدا کریم سے دعا کر رہے ہیں امام کے غافل مت بنانا مجھے، ولا یستخف بامرے، تاکہ میں تیرے امر کو خفیف نہ جانوں۔ جیسے کہ یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم خدا کے کاموں کو بہت خفیف جانتے ہیں۔ اچھا چلو خیر ہے جی، کوئی اچھا نماز پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ اچھا یہاں جو ہے شریعت کو کہتی ہے ایسا نہیں ہوتے، چلو خیر ہے جی، ہون جب پھر مطلب پروگرام ہو رہے ہیں، پروگرام میں کوئی ایسے کام ہو رہے ہیں جس میں مطلب فرق ہے، شادیاں ہیں، شادیوں میں کچھ ایسے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلیں ابھی خیر ہے، پردہ نہیں ہو رہا ہے، مثال دیتا ہوں، پردہ نہیں ہو رہا ہے، خواتین پردے کے بغیر ادھر ادھر جاتے ہیں، مرد بیٹھے ہیں دوسرے کو۔ اچھا ابھی خیر ہے، اس طرح خدا کے تو خاطر نہیں، تو امام باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا مت بنانا کہ میں تیری بات کو نیچا دکھاؤں، خفیف جانوں، کچھ نہ جانوں۔ چل اس کی خیر ہے، ایسا نہیں ہو۔ پھر کی بات لمبی ہو جائے گی۔ خدا کریم سے دعا ہے کہ خدا کریم ہمارے اور ائمہ کے تعلق کو بہت مضبوط بنائے۔